نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اتخوف علی امتی من بعد هذه المکاسب المحرمہ والشہوۃ الخفیہ والربا. فرمایا کہ مجھے میری امت پر میرے چلے جانے کے بعد جو سب سے زیادہ خوف ہوگا وہ تین چیزوں کا ہوگا. اس میں نہ یہ فرمایا کہ مجھے نماز نہ پڑھنے کا خوف ہوگا یا روزہ چھوڑ دینے کا خوف ہوگا یا زکوٰۃ نہیں دیں گے اس کا خوف ہوگا یا مسجدیں خالی ہو جائیں گی اس کا خوف ہوگا یا ماہ رمضان کی پرواہ نہیں کریں گے اس کا خوف ہوگا. تین چیزیں ایسی بیان کی جو آج شاید ہم اپنی آنکھوں سے محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز فرمایا المکاسب المحرمہ. مجھے میرے چلے جانے کے بعد اپنی امت کے بارے میں حرام کمائی کا خوف ہے. یہ حرام کمائی حاصل کریں گے اور حرام کمائی کے آج بہت سارے ذریعے ہو گئے ہیں. کتنی چیزیں شریعت میں حرام قرار دی ہے. یا تو انسان جانتا نہیں ہے یا جانتا ہے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتا. اگر جانتا نہیں ہے تو جتنا انسان علم حاصل کر سکتا ہے جو روزمرہ میں پیش آنے والے مسائل ہیں اس کا علم حاصل کرے، ان کو سیکھنے کی کوشش کرے. جیسے آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ بہت ساری جو انٹرنیٹ کی ٹرانزیکشن ہے اگر وہ خیالی ٹرانزیکشن ہے یا حکومت نے اس کو منع قرار دیا ہے تو ان ٹرانزیکشن کو وہ استعمال نہ کرے چونکہ وہ باطل سودے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے رشوت جو بہت زیادہ عام ہو گئی، اور آج رشوت کے نام سے نہیں دی جاتی ہے. آج مسلمان جب رشوت دیتا بھی ہے یا لیتا بھی ہے تو تحفے کے نام پر لیتا ہے. اور یہ جو آج ہم نے بہانہ تراشا ہے یہ کوئی پہلا بہانہ نہیں ہے. یہ 14 سال پہلے بھی لوگ اس طرح سے بہانے تراش کر رشوت دیا کرتے تھے یا رشوت دیا کرتے تھے. متقیان بالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے بارے میں ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں یہ بات لکھی. اور کیا کمال کی بات ہے، کہتے ہیں کہ علی مرتضی بھی رسول خدا کی طرح صدقہ کسی سے نہیں لیتے تھے لیکن ہدیہ وصول کیا کرتے تھے. چاہے وہ چھوٹا ہدیہ ہو چاہے وہ بڑا ہدیہ ہو، کسی کو رد نہیں فرماتے تھے. اور جس طریقے سے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ غریبوں نے بھی اگر دعوت دی، جو روڈ پر فقیر بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے بھی دعوت دی، تو امام حسن مشتبہ جو نواز رسول ہے بڑی شان و شوکت تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی غریبوں کی دعوت کو رد نہیں فرمایا. اور پھر ان کے ساتھ جب شریک ہو گئے تو پھر یہ کہنے لگے کہ اب تم بھی ہماری دعوت کو قبول کرنا اور ہمارے گھر پہ تشریف لانا. کیا خوبصورت انداز ہے. تو جو نواز رسول کا کردار ہے وہی رسول اللہ کا کردار رہا ہوگا اور وہی ان کے بابا حضرت علی مرتضیٰ کا کردار رہا ہوگا. اس لیے کسی کو بھی رد نہیں کرتے تھے کہ چھوٹا ہے، یہ حقیر سا تحفہ ہے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اسے کسی اور کو دے دینا. تحفہ قبول فرمایا کرتے تھے، تعریف کیا کرتے تھے، بڑے دل سے خوش ہوا کرتے تھے. بس دیا ہے آج کے دور کے اندر جو راہیں بعض مسلمانوں نے یہ کہہ کر نکال لی ہے کہ نہیں یہ تو ہدیہ لے کر آئے ہیں، تو تحفہ لے کر آئے ہیں ہمارے لیے، تو یہ تحفہ پہلے کیوں نہیں لے کر آئے؟ جب انہیں ضرورت پڑی ہے تو کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تحفہ نہیں، یہ رشوت ہے. اور اس رشوت سے مولانا متقیان نے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے. تو نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز اس کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہوگا المکاسب المحرمہ، حرام کمائی کا. اچھا جو دوسری بات ہے ہم اس کو بعد میں بیان کریں گے. تیسری چیز بیان فرمائی والربا. اور تیسری چیز اس کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہوگا وہ سود ہے. اللہ اکبر. حرام کمائی کا ذکر الگ فرمایا، سود کا ذکر الگ فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا سود کا تو ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہو جائے گا اور لوگ آسانی سے وہاں پر کام کریں گے. سود کی نوکریاں ہو رہی ہوں گی، سودی کاروبار ہو رہا ہوگا. لہٰذا نبی اکرم نے پہلے ہی اس خوف کا اظہار فرما دیا تھا کہ میری امت پر مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ یا حرام کمائی ہے یا سود ہے. اور جو ہمارا اصل موضوع ہے فرمایا والشہوۃ الخفیہ. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے حرام جو بدکاریاں ہے اس کا خوف ہوگا، کہا نہیں، بلکہ جو چھپ کر حرام کام ہو رہے ہوں گے اور شہوت پرستی جو چھپ کر ہو رہی ہوگی اس کا مجھے خوف ہوگا. اور یہ چھپ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں تو انٹرنیٹ موجود نہیں تھا، موبائل موجود نہیں تھا، لیکن آج گھر گھر کے اندر موبائل موجود ہے. گویا نبی اکرم کی نگاہ 1400 سال بھی حالات کو دیکھ رہی تھی کہ ایسا وقت آئے گا جب لوگ کمروں میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر جو حرام کام دیکھنا چاہے، کرنا چاہے وہ کر سکیں گے. فرمایا مجھے اس چیز کا خوف ہے. یہ خدا کو حاضر ناظر جانے.
مولانا متقیان شاہ فرماتے ہیں کہ اتقوا معاصی فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم، فرمایا کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ تنہائی میں جو ذات دیکھنے والی ہے وہی کل کے دن فیصلہ کرنے والی ہوگی۔ کئی سارے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان، کیا خوبصورت طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا، کوئی موجود نہیں تھا اور شاید کسی کو اطلاع بھی نہیں ہوتی، لیکن جانتے کہ خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور وہی فیصلہ کرنے والی ذات ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر بھی موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب وہ راستہ دکھا رہی تھی، بتا رہی تھی کہ کس جگہ پر یہ پانی پہنچانا ہے، تو حضرت موسیٰ نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نگاہ ان خواتین پر پڑے، فرمایا کہ آپ پیچھے چلیں، ہمیں آگے چلنے دیجیے۔ اور یہی طریقہ بہت سارے مومنین نے اپنایا ہے اپنے معاشروں کے اندر، کہ جب بسز کے اندر سوار ہوتے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ پر سوار ہوتے ہیں جہاں پر ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر مرد حضرات آگے بیٹھتے ہیں، خواتین پیچھے بیٹھتی ہیں، تاکہ مردوں کی جو شہوانی نگاہ ہے وہ خواتین پر نہ پڑے، کیونکہ مردوں کی شہوت الگ ہے، خواتین کی شہوت الگ ہے۔ لہذا قرآن کریم نے ہمیں دستور دیا ہے کہ مرد آگے ہو، آگے چل رہا ہو، خواتین پیچھے ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں شاید ہو سکتا ہے کہ جنت سے بہت زیادہ دور نہ کریں، لیکن اہل بیت سے دور کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔